ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زندگی کبھی کبھی ہمیں اس طرح آزماتی ہے، ہم اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں کر پاتے کہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ سچ تھا بھی یا نہیں۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی کا یہ امتحان مجھے کس عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ کاش میں وہ قدم نہ اٹھاتی تو شاید مجھے وہ دن بھی نہ دیکھنے پڑتے جس کا تصور آج بھی میری روح کو لرزا دیتا ہے۔ میرا نام حسن آرا ہے اور یہ نام مجھے میری اماں نے دیا تھا، کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میری رنگت سرخ گلابی مائل تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے دودھ میں گلابی رنگ گھول دیا ہے۔ میری اماں کو بھی سب 14ویں کا چاند کہتے تھے۔ اماں کا بے داغ حسن دیکھ کر ہی ابا نے میری اماں کو پسند کیا تھا۔ دونوں کی شادی شدہ زندگی لوگوں کے لیے مثال تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ اماں ابا کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میرے ابا کا اپنا ٹرانسپورٹ کا کام تھا۔ جب ان کی اماں سے شادی ہوئی تھی اس وقت وہ خود بھی گاڑی چلاتے تھے، لیکن شادی کے بعد تو جیسے دن بدلتے گئے، دیکھتے دیکھتے ابا کی کمائی میں اتنی برکت ہوئی کہ انہوں نے 2 گاڑیاں اور خرید لیں اور انہوں نے ٹھیکے پر دینا شروع کر دیا، اور 1 سال کے اندر اندر 2 گاڑیوں کی جگہ ان کی 5 گاڑیاں ہو چکی تھیں۔ انہوں نے اماں کے کہنے پر خود گاڑی چلانا چھوڑ دی تھی، کیونکہ اگر وہ کام کرتے تھے تو انہیں 2-4 دن گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا، اور اماں کو یہ بالکل بھی قبول نہیں تھا۔ اسی لیے ابا نے ان کی بات مانتے ہوئے ساری گاڑیاں ٹھیکے پر دینا شروع کر دیں اور روز کے روز سارا حساب کتاب کر لیتے تھے۔ لیکن ابا کو شروع سے کام کرنے کی عادت تھی، وہ اس طرح فارغ بیٹھ کر تو وقت نہیں گزار سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے گھر کے پاس ہی ایک کریانے کی دکان بھی ڈال لی۔ وہاں وہ صرف گدی پر بیٹھتے اور سارا حساب کتاب کرتے تھے، باقی ساری دکان تو کام کرنے والے لڑکے ہی سنبھالتے تھے۔ میری دادا دادی اپنی بہو سے بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ انہیں بھی یہی لگتا تھا اماں کی شبھ قدم گھر میں پڑنے سے ہر طرف برکتیں ہی برکتیں ہو گئی ہیں، اسی لیے سب اماں کی بہت قدر کرتے تھے۔ دراصل میری اماں بھی ابا کی طرح اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھیں۔ کسی دور پرے کے رشتہ دار کی شادی میں ابا نے اماں کو دیکھا تھا اور پہلی ہی نظر میں وہ انہیں پسند آ گئیں۔ ابا کے کہنے پر دادا دادی جب اماں کا رشتہ لے کر ان کے گھر گئے تو ابا کے گھر بار اور کاروبار سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ابا کو دے دیا۔ اس طرح دونوں خاندانوں کی رضامندی کے ساتھ محض 6 مہینے کے عرصے میں اماں اور ابا کی شادی ہو گئی۔ اماں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے بے حد لاڈلی اور نازو پلی بھی تھیں۔ سسرال میں آنے کے بعد بھی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کیونکہ ابا نے شادی سے پہلے ہی گھر میں ملازمہ کا انتظام کر لیا تھا، اور میری دادا دادی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگر شروع میں کچھ اعتراض ہوگا بھی تو اماں کے اس گھر میں آ جانے کے بعد تو ویسے ہی اماں پر بہت مہربان ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی بھی کام اماں کی مرضی اور پسند کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ جب ابا کا کام دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا تو سارے گھر کو گرا کے نیا گھر بنایا گیا اور ہر چیز میں اماں کی پسند کو مد نظر رکھا گیا۔ اماں اپنی اس قدر اہمیت پر بہت خوش تھیں۔ وہ ویسے بھی دل کی بڑی صاف عورت تھیں۔ انہوں نے ساس سسر کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی طرح ہی سمجھا۔ بے شک گھر کا کام کاج نوکرانی کے ذمے تھا، مگر ساس سسر کی ضرورتوں اور دوائی وغیرہ کا خیال خود اماں رکھتی تھیں۔ اپنی نگرانی میں ان کے کام کرواتیں، کھانا بھی انہی کے ساتھ کھاتی تھیں، اور پھر دوائی دینے کی ذمہ داری بھی اماں نے خود اٹھا رکھی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا، کہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ان کی زندگی میں صرف اولاد کی کمی تھی۔ دادا دادی کو بھی بڑی حسرت تھی کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد کو اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیں، لیکن بدقسمتی سے میری دادی تو اس حسرت کو دل میں لیے ہی دنیا سے چلی گئیں۔ اس وقت اماں اور ابا کی شادی کو پورے 5 سال گزر گئے تھے جب میں ان کی زندگی میں بہار بن کے آئی۔ میری دادا تو پھولے نہیں سماتے تھے، مگر انہیں یہ دکھ بھی تھا کہ دادی اپنی پوتی کا منہ نہیں دیکھ سکیں۔ دوسری طرف میرے نانا نانی بھی اس حسرت کو دل میں لیے زندہ تھے، اور میری پیدائش کے چند مہینے بعد ہی نانا کا انتقال ہو گیا۔ اب نانی وہاں اکیلی تھیں، اس لیے اماں اپنی ماں کو اپنے گھر لے آئیں۔ حالانکہ وہ بیٹی کے گھر آنے پر راضی نہیں تھیں، مگر اس کے سوا ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ پھر جب میں 2 سال کی ہوئی تو دادا بھی دنیا سے چل بسے۔ اب گھر میں پوری طرح اماں کی حکمرانی تھی۔ انہوں نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک اور ملازمہ کا انتظام کر لیا تھا، جو سائے کی طرح میری نانی کے ساتھ رہتی تھی، اور خود میری اماں میری تربیت اور پرورش میں مصروف ہو گئیں۔
ابا چونکہ اپنا کام بہت زیادہ پھیلا چکے تھے، 5 گاڑیوں کے ٹھیکے اور کریانہ اسٹور کے معاملات میں وہ اس قدر الجھ گئے تھے کہ انہیں سر کھجانے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ مگر اب ان پر بیوی کے ساتھ ساتھ بیٹی کی بھی تو ذمہ داری تھی، اور میرے ابا چاہتے تھے کہ وہ اپنی شہزادی بیٹی کو دنیا جہان کی ہر سہولت اور آسائش دیں۔ اس لیے ابا خوشی خوشی کاروبار کی ساری ذمہ داریاں سنبھالتے رہے۔ ابا اور اماں کے دل میں ایک بیٹے کی بھی خواہش تھی، جسے اللہ نے پورا کر دیا۔ میرا بھائی مجھ سے پورے 5 سال چھوٹا تھا، مگر اس کی پیدائش پر ہم سب بھی بہت خوش تھے۔ میری نانی اب عمر کے اس حصے میں تھیں جہاں پر وہ ٹھیک سے کوئی کام کاج نہیں کر پاتی تھیں، مگر ان کے ہاتھ پیر کام کرتے تھے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود ملازمہ ہر وقت نانی کے کمرے میں ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ مجھے اپنی نانی سے بہت پیار تھا، کیونکہ وہ سر سے پیر تک محبت کے خمیر سے گندی ہوئی تھیں۔ میرے ابا اپنی ساس کی بڑی عزت کرتے تھے، کیونکہ ان کے اپنے ماں باپ تو رہے نہیں تھے، اور میری نانی نے ابا کو بھی ایک ماں کی طرح شفقت اور محبت دے رکھی تھی۔ پھر جب میری نانی کا انتقال ہوا تو میرے اماں اور ابا کے سر پر کسی بزرگ کا سایہ نہیں رہا۔ وہ دونوں بڑے غمزدہ تھے کہ وہ بزرگوں کی دعاؤں سے محروم ہو گئے ہیں، لیکن ان کے سامنے ابھی زندگی پڑی تھی، 2 بچوں کی ذمہ داریاں تھیں، اس لیے وہ اپنا غم بھول کر اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے انتظام میں مصروف ہو گئے۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس وقت کی بات ہے جب میں 10 سال کی تھی اور میرا بھائی 5 سال کا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ میرے ابا پہلے کی طرح اپنے دونوں کاروبار اکٹھے چلا رہے تھے، مگر اب انہیں کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں ہفتہ 10 دن بعد دوسرے شہر جانا پڑتا تھا، اور وہ بھی ایک ایسا ہی سیاہ دن تھا جب ابا دکان کے کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے، لیکن وہاں سے واپسی پر ابا کی گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں ڈرائیور تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، لیکن ابا کی زندگی ابھی باقی تھی، مگر ان کی دونوں ٹانگیں اس ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو گئیں۔ وہ جتنے ہمت والے انسان تھے، وہ معذوری کی اس حالت میں بھی زندگی کی گاڑی کو چلانے کا حوصلہ رکھتے تھے، اور انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی۔ ایکسیڈنٹ کے تقریباً پورے 1 مہینے بعد وہ ذہنی طور پر کافی بہتر ہو گئے تھے۔ انہیں سہارے کی ضرورت پڑتی تھی کہ کوئی انہیں اٹھا کر کسی ایک جگہ پر بٹھا دے، تو وہ بیٹھے بیٹھے جو کام کر سکتے تھے وہ کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے ابا نے دکان پر خود بیٹھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ 1 مہینے سے دکان اور ٹرانسپورٹ کا سارا کام ملازموں کے سر پہ تھا، اور 1 مہینے میں ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی کے سر پہ کام چھوڑنے سے آمدنی ویسی نہیں ہو سکتی جیسی پہلے تھی۔ ابا نے ان کو سنبھالنے کے لیے ایک جزوی وقتی ملازم کا انتظام کیا، جو صبح 9 بجے ڈیوٹی پر آتا تھا۔ تب تک ابا ناشتہ وغیرہ کر کے تیار ہو جاتے تھے، اور اس سارے سلسلے میں اماں ہی مکمل طور پہ ابا کو دیکھتی تھیں۔ پھر وہ ملازم آتا اور ابا کو دکان پر لے جاتا تھا، جہاں ابا گدی پر بیٹھ جاتے اور حساب کتاب دیکھتے تھے، لیکن اب ان سے زیادہ کام نہیں ہو پاتا تھا، وہ جلدی تھک جایا کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اس آدمی کو اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے بھی رکھ لیا۔ ابا اسے ہر مہینے اچھی تنخواہ دیتے تھے، اور وہ آدمی بھی بہت اچھا تھا۔ اس نے بڑی لگن اور محنت کے ساتھ ابا کا ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ نہ صرف ابا کو دکان سے گھر لاتے اور لے جاتے تھے، بلکہ دکان اور ٹرانسپورٹ کے حساب کتاب میں بھی وہ ابا کا پورا ساتھ دے رہے تھے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اس آدمی کی بیوی بچوں نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ اماں کی اس کی بیوی کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ہم ان کو چاچا اور چاچی کہہ کر پکارتے تھے۔ چاچا رحیم کے 2 بچے تھے، وہ بھی ہماری طرح بیٹی اور بیٹے کے ماں باپ تھے، لیکن ان کے دونوں بچے مجھ سے چھوٹے تھے۔ چاچا نے زندگی کے ہر موڑ پر میرے ابا کا ساتھ نبھایا۔ کچھ عرصے بعد تو لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ تو ابا کے سگے بھائی ہی لگتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے تھے۔ ابا اور اماں ان سے بہت خوش تھے، لیکن کسی کے چہرے پر اس کے اندر کا حال نہیں لکھا ہوتا۔ جو نظر آتا ہے انسان اسی پر یقین کر سکتا ہے۔ اسی طرح نہیں معلوم تھا کہ چاچا رحیم کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ تو جب 2 سال کی معذوری کا وقت گزرنے کے بعد ابا اس دنیا سے چلے گئے تو اماں پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ اماں کی تو آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اور ابا بھی انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں 13ویں کلاس میں تھی۔ ابا کے اس طرح چلے جانے کا میرے دل و دماغ پر بڑا اثر ہوا، کیونکہ میں ابا کی لاڈلی تھی۔ مگر حقیقت سے یوں منہ موڑا بھی تو نہیں جا سکتا، اور حقیقت تو یہی تھی کہ میرے ابا ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔
میری اماں عدت میں تھیں۔ ہمارے گھر چاچا اور چاچی کا آنا جانا تھا، مگر عدت میں رہ کر اماں چاچا کے سامنے نہیں جاتی تھیں۔ پہلے تو چاچی ہر ہفتے ہمارے گھر کا چکر لگاتی تھیں، مگر جب سے ابا کا انتقال ہوا تھا چاچی نے ہر دوسرے دن آنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اماں گھر میں اکیلی ہوتی تھیں اور روتی رہتی تھیں۔ اسی لیے چاچی گھر آ کر اماں کو حوصلہ ہمت بھی دیتی اور ان کے ساتھ کام بھی کروا دیا کرتی تھیں۔ دوسری طرف چاچا نے ابا کا سارا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ ٹرانسپورٹ کے معاملات سے لے کر دکان کے حساب کتاب بھی سارا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ہر ہفتے اماں کو سارا حساب کتاب دیتے تھے۔ اسی طرح عدت کے 4 مہینے گزر گئے اور پھر اماں نے سر پہ چادر لے کر چاچا کے سامنے بیٹھنا شروع کیا، کیونکہ عدت میں رہتے ہوئے حساب کتاب کا کام بڑا مشکل تھا۔ یوں تو چاچا ہر مہینے اماں کو سارا حساب کتاب سمجھاتے تھے اور ہر ہفتے رقم بھی اماں کے حوالے کر دیتے تھے، مگر اماں کو تو وہی معلوم تھا جو انہیں بتایا جا رہا تھا۔ کاروبار پہلے جیسا تو نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی گزر بسر بہت اچھے طریقے سے ہو رہی تھی۔ گھر ہمارا اپنا تھا اور 2 جگہ کی اچھی رقم ہر ہفتے اماں کو مل رہی تھی۔ ہاں، یہ بھی سچ تھا کہ جتنی آمدنی ابا کی زندگی میں تھی، ان کے جانے کے بعد اماں کے ہاتھ میں آنے والی رقم اس کا آدھا حصہ ہی رہ گئی تھی، مگر اماں کے لیے یہ بھی بہت تھا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر عزت کے ساتھ اپنے گھر بیٹھی تھیں اور انہیں اخراجات کی کوئی فکر نہیں تھی، بلکہ وہ تو چاچا کا احسان مانتی تھیں کہ ابا کے جانے کے بعد وہی سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ چاچا میری اماں کو ہر ہفتے آ کر پیسے دے جاتے تھے اور گھر کا سودا صرف بھی لا دیتے تھے، کیونکہ اماں کو یہ سب کام نہیں آتے تھے۔ گھر میں اب بھی کام کے لیے ملازمہ آتی تھی۔ میں میٹرک پاس کر چکی تھی اور میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کاروبار کے حساب کتاب سنبھالنے لگ جاؤں، مگر مجھے یہ سب بڑا مشکل لگتا تھا۔ میں ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار نہیں تھی۔ مگر ایک دن ہمیں خبر ہوئی کہ چاچا نے اپنا نیا گھر بنا لیا ہے اور ایک گاڑی بھی خریدی ہے۔ یہ سن کر اماں بھی حیران ہو گئیں کہ اتنے کم عرصے میں وہ اتنا کچھ کیسے بنا سکتے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ابا کے کاروبار کی آمدنی کا زیادہ حصہ اپنے پاس رکھتے تھے اور اماں کو کم حصہ دیتے تھے، مگر کہتے تھے کہ یہی آمدنی ہو رہی ہے۔ میری اماں ان سارے حالات اور معاملات سے پریشان تھیں۔ بیٹا تو ابھی بہت چھوٹا تھا اور میں بیٹی تھی، میں بھلا کہاں تک ان معاملات کو دیکھ سکتی تھی۔ گھر میں آئے حساب کتاب تو دیکھنا اور جا کر کاروبار کی سپرویژن کرنا 2 الگ الگ معاملات تھے، اسی لیے ہم مکمل طور پر چاچا پر ہی ڈیپینڈ کر رہے تھے۔ وہ ہمیں ابا کی دونوں کاروبار کی آمدنی کا جتنا حصہ بھی دیتے تھے، ہمارے لیے وہ بھی غنیمت تھا۔ اماں چپ چاپ اس وقت کے انتظار میں بیٹھی تھیں کہ ان کا بیٹا اس قابل ہو جائے جو اپنے باپ کے کاروبار کو سنبھال سکے، مگر اماں کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اتنے عرصے میں چاچا پتہ نہیں کیا کریں گے اور ہمارے لیے کچھ بچے گا بھی یا نہیں۔ حالانکہ دکان اور گاڑیوں کے تمام کاغذات اماں کے پاس تھے، مگر آج کل تو پیسے سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اماں کو ہر وقت ہی ڈر لگا رہتا تھا اور وہ اپنے اس خدشے کا اظہار کسی سے کر بھی نہیں سکتی تھیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اماں پڑھی لکھی نہیں تھیں اور میں نے بھی ابھی میٹرک کیا تھا۔ ایک دن چاچا رحیم اماں کے پاس کچھ کاغذات لے کر آئے اور کہنے لگے کہ کچھ گاڑیوں کی نئی اپڈیٹ کروانی ہے جس پر ان کے دستخط چاہیے۔ اماں نے ان پر سائن کر دیے اور پھر اس کے بعد چاچا رحیم ہر ہفتے پیسے دینے آتے تھے، مگر انہوں نے اماں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ گاڑیاں کافی پرانی ہو گئی ہیں اور ان میں آئے دن کوئی نہ کوئی کام نکلتا رہتا ہے، اس لیے گاڑیاں بیچ دینا بہتر ہے، ورنہ کسی کام کی نہیں رہیں گی۔ اماں پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے چاچا سے کہا کہ جیسے مناسب لگتا ہے آپ کر لیں۔ پھر چاچا نے 5 میں سے 3 گاڑیاں بیچ کر اماں کو کہا کہ ایک گاڑی کے پیسے مل گئے ہیں، 2 کے تھوڑے تھوڑے کر کے ملیں گے۔ اماں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جو چاچا بتاتے تھے اس پر یقین کرنے سے مجبور تھیں۔ دوسری طرف میرا کالج شروع ہو گیا تھا اور بھائی اسکول میں پڑھتا تھا۔ کالج جانے کے بعد میں نے اکیڈمی میں بھی داخلہ لے لیا تھا اور وہیں پر آنے والے ایک لڑکے سے میری دوستی ہو گئی۔ یہ دوستی بڑے ہی کم عرصے میں محبت میں بدل گئی۔ وہ لڑکا ایک اپر کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس سے دوستی کے بعد ہی میں نے اماں سے ضد کر کے موبائل فون بھی خریدا اور پھر اکیڈمی کے بہانے اس کے ساتھ گھومنے پھرنے لگی۔ وہ کبھی مجھے ہوٹلنگ کرواتا تو کبھی شاپنگ کے لیے لے جاتا۔ مجھے سب کچھ بڑا اچھا لگ رہا تھا،
کیونکہ زندگی میں پہلی بار میں اتنی آزادی سے گھوم پھر رہی تھی۔ حالانکہ ہمیں روپے پیسے کی شروع سے ہی کوئی کمی نہیں تھی، مگر میں اور میرا بھائی مکمل طور پر پہلے ابا پر اور پھر اماں پر ڈیپینڈ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ میرے تو کپڑے بھی اماں ہی لے کر آتی تھیں۔ لیکن جب میں نے اس لڑکے کے ساتھ شاپنگ کرنے جانا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ دنیا میں کیا کچھ پڑا ہے۔ پھر میں بھی آئے دن اماں سے پیسے مانگتی رہتی تھی اور انہیں کہتی کہ کالج اور اکیڈمی میں ضرورت پڑتی ہے۔ وہ بھی مجھے پیسے دے دیا کرتی تھی، مگر میں وہ سارے پیسے شاپنگ میں اڑا دیتی تھی۔ جب اماں شاپنگ کے بارے میں مجھ سے پوچھتی تو میں نے کہتی کہ دنیا بہت بدل گئی ہے، میں اب کالج میں پڑھتی ہوں اور اکیڈمی جاتی ہوں جہاں پر لڑکیاں اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر آتی ہیں، تو مجھے بھی ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر اماں خاموش ہو جاتی تھیں، مگر ان کے دل میں بہت سارے خدشات جنم لے رہے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ میں کہیں کسی مشکل میں نہ پھنس جاؤں۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تو میں نے ان سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی، جس کا ان پر بہت گہرا اثر ہوا، کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ ایسے کروں گی۔ پھر بھی وہ میری ماں تھیں، وقتاً فوقتاً مجھے زمانے کی اونچ نیچ کے بارے میں سمجھاتی رہتی تھیں، مگر مجھ پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں تو سجاد کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے میں نے پڑھائی پر توجہ دینا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ سجاد ویسے بھی امیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے فرینڈ سرکل میں جتنے بھی لڑکیاں اور لڑکے تھے وہ سب بھی اس کی سوسائٹی کے تھے۔ اسی لیے میں نے اپنے آپ کو ان کے لیول پر لے جانے کے لیے انہی کے رنگ ڈھنگ اپنانے شروع کر دیے۔ میں تو 1 مہینے میں اکیڈمی بھی چھوڑ چکی تھی، لیکن اکیڈمی کی فیس اماں سے ہر مہینے لیتی رہتی تھی اور اکیڈمی کا سارا وقت سجاد کے ساتھ کسی نہ کسی فرینڈ کے گھر میں گیدرنگ میں گزار دیتی۔ وہ سب لوگ اتنے آزاد خیال تھے کہ ان کے نزدیک شادی سے پہلے لڑکیوں اور لڑکیوں کے تعلقات بننا بالکل عام سی بات تھی۔ سجاد کے فرینڈ سرکل میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ پینٹ شرٹ پہنا کرتی تھیں۔ سجاد نے مجھے بھی کئی مرتبہ ایسا لباس پہننے کو کہا جو میں نے کبھی پہنا نہیں تھا، لیکن میں بھی ان کی طرح ماڈرن اور لبرل ہونا چاہتی تھی، اسی لیے ایک ایک کر کے اپنی تمام حدودوں کو توڑتی چلی گئی۔ گھر سے شلوار قمیض کے اوپر عبایا پہن کر نکلتی تھی اور کبھی کالج جاتی اور کبھی ہاف ڈے لے کر کالج سے سجاد کے ساتھ اس کے کسی نہ کسی دوست کے گھر چلی جاتی تھی جہاں پر سب جمع ہوتے تھے۔ میں وہاں جانے سے پہلے ہی عبایا اور اپنا لباس تبدیل کر لیتی تھی۔ اب تو میں نے بھی پینٹ شرٹ اور اسکرٹ پہننے شروع کر دیے تھے۔ جب میں ایسے کپڑے پہنتی تو وہ لوگ میری خوب تعریفیں کرتے تھے، کیونکہ میں ویسے ہی بے حد خوبصورت تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ شام ہو جایا کرتی تھی۔ اماں مجھے فون کرتیں تو میں نے یہی کہتی کہ اپنی دوست کے گھر کمبائنڈ اسٹڈی کر رہی ہوں، اور پھر ایسا ہونے لگا کہ میں رات کو 9-10 بجے گھر جاتی تھی۔ اتنے گھنٹے ان لوگوں کے ساتھ گزارنے کے بعد مجھے اپنے گھر کا ماحول بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں کسی قید خانے میں چلی گئی۔ ایک دن سجاد نے مجھے ایک تحفہ دیا، کیونکہ کچھ دن بعد ہماری ایک فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی تھی جو ہم ہمارے گروپ کے دوسرے لڑکے کے گھر پر سیلیبریٹ کرنے والے تھے۔ سجاد نے جو مجھے تحفہ دیا اس میں ایک ایسا ڈریس تھا جو مجھے دیکھ کر ہی شرم آ رہی تھی، مگر سجاد نے کہا کہ تم جتنی خوبصورت ہو خود کو اتنا چھپا کے کیوں رکھتی ہو؟ تم نہیں جانتی کہ تم لوگوں کو کتنا پاگل بنا سکتی ہو، اور اس پارٹی میں سب لڑکیاں ایسے ہی کپڑے پہننے والی ہیں۔ یا تو تم وہاں پر آنا ہی مت، یا پھر تمہیں یہیں پہن کر آنا پڑے گا۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، لیکن میں نے یہ قدم بھی اٹھا لیا۔ گھر سے ماں کو یہ کہہ کر نکلی کہ دوست کی سالگرہ میں جا رہی ہوں، رات کو دیر سے واپس آؤں گی۔ اماں مجھے روکتی رہ گئیں، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی اور سجاد کے دوست کے گھر پہنچ گئی۔ وہیں پر میں نے وہ کپڑے پہنے۔ مجھے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر شرم آ رہی تھی، مگر وہاں پر لڑکیوں نے تقریباً ایسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں جب کمرے سے باہر نکلی تو سجاد مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے میری بہت زیادہ تعریف کی تھی، اور پھر پارٹی میں موجود سبھی لڑکے میری تعریفوں کے پل باندھنے لگے۔ میں ان کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی۔ مجھے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ ڈانس کے دوران کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر میں نے کوئی ڈرنک پیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آئے تو رات کے 4 بج رہے تھے اور میں ایک کمرے میں موجود تھی جہاں پر میرے بالکل برابر میں سجاد سویا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔
میں نے اسے اٹھایا تو وہ نشے میں تھا۔ وہ بڑی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا، لیکن میں رو رہی تھی۔ پھر اچانک میرا فون بجنے لگا۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف اماں تھیں، جو بہت زیادہ پریشان تھیں۔ انہوں نے پتہ نہیں مجھے کتنی بار کال کی تھی، مگر مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ مجھے اماں نے پوچھا کہ میں کہاں ہوں اور مجھے فوراً گھر آنے کا کہا۔ میں نے فون بند کر دیا اور سجاد کو اٹھانے لگی، مگر اسے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکلی تو باہر کوئی موجود نہیں تھا، سب شاید الگ الگ کمروں میں تھے۔ میں نے دروازہ بجایا تو سجاد کا ایک دوست کمرے سے باہر نکلا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے گھر چھوڑ آؤ، تو میرا بازو پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گیا۔ میں روتی رہی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، مگر یہی کہہ رہا تھا کہ اگر سجاد کے ساتھ تعلق اور دوستی رکھ سکتی ہو تو میرے ساتھ کیوں نہیں؟ اور پھر وہاں پر اس کا ایک اور دوست آ گیا۔ میں ان لوگوں کے سامنے روتی رہی، مگر ان کو مجھ پہ ترس نہیں آیا۔ پھر جب میں سنبھلی تو صبح کے 8 بج چکے تھے۔ میں جیسے تیسے خود کو سنبھالتی ہوئی اس کمرے سے باہر نکلی تو سارا فلیٹ خالی پڑا تھا، شاید سب وہاں سے جا چکے تھے۔ میں نے اپنا فون اٹھایا اور فلیٹ سے باہر آئی، رکشہ لیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ ماں ساری رات کی جاگی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ماں نے مجھ سے سوال کرنے شروع کر دیے کہ میں کہاں تھی اور مجھے کیا ہوا ہے، تو میں اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ ماں سمجھ گئی کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ اماں نے اپنا سر پیٹ لیا اور دہائیاں دینے لگیں۔ اماں کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں بہت سمجھایا تھا، مگر تم نے میری ایک نہ سنی، اور آج دیکھ لیا کہ تمہارے دوستوں نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ اب ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی رو رہی تھیں کہ میرا بھائی وہاں پر آ گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ اماں نے اس سے جھوٹ بول دیا کہ تمہاری بہن کی طبیعت خراب ہے، ناشتہ بنا کے رکھا ہے، تم چلے جاؤ، میں اسے لے کے ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں گی۔ تو میرا بھائی کچھ پریشان ہو گیا، مگر پھر وہ اسکول چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اماں نہ تو اس بات کا ذکر کسی سے کر سکتی تھی اور نہ ہی مجھے ہسپتال لے کر جا سکتی تھی۔ پھر میں کچھ دن تک اپنے کمرے میں ہی قید ہو کر رہ گئی۔ اماں مجھے کھانا دینے تو آتی تھیں، مگر مجھ سے بات نہیں کرتی تھیں، اور اس سارے وقت میں کسی دوست یا سجاد نے بھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے سجاد سے نفرت ہو چکی تھی، میں بھی اب اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے تو ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہوئی۔ مجھے بہت زیادہ چکر اور الٹیاں آ رہی تھیں۔ اماں کچھ جانے انجانے خدشات میں گھر گئیں اور بے حد ڈر گئی تھی۔ ڈر کے مارے اماں نے مجھے کمرے میں رکھا، نہ کسی ہسپتال لے کے گئیں اور نہ ہی اس بات کا ذکر کسی سے کیا۔ اب تو چاچا رحیم کی بیوی بھی ہمارے گھر نہیں آتی تھیں، اسی لیے گھر کی بات گھر کے اندر ہی رہ گئی۔ 2-3 دن میں میری طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی، مگر کمزوری کی وجہ سے مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ نہ ہی میرا چیک اپ ہوا تھا کہ میری طبیعت کیوں خراب ہوئی ہے، مگر اماں نے اپنے خدشات کی وجہ سے ایک ایسا قدم اٹھایا جو ان کو ٹھیک لگتا تھا۔ میری طبیعت خراب ہوئے 4تھا دن تھا جب ماں میرے پاس کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے اور 2 دن کے بعد تمہارا نکاح ہے، تمہارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں خود ہی محلے والوں اور رحیم کو کچھ بھی کہہ دوں گی، لیکن تم رخصت ہونے کے بعد ہر قیمت پر اپنے گھر کو آباد رکھو گی، ورنہ تو میرا مرا ہوا منہ دیکھنا پڑے گا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے پاس انکار کی گنجائش بھی نہیں تھی، کیونکہ اماں کو لگ رہا تھا کہ میری غلطی کا نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ اس سے پہلے وہ میرا نکاح کر کے مجھے اس گھر سے رخصت کرنا چاہتی تھی، تاکہ میری عزت دنیا والوں کی نظر میں خراب نہ ہو۔ پڑھنا تو میں نے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر اماں نے 2 دن بعد میرا نکاح کر دیا۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا تک نہیں تھا۔ بس 2-3 عورتیں اور 2 مرد میرے ہونے والے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آئے اور سادگی کے ساتھ نکاح کر کے مجھے وہاں سے لے گئے۔ میں جس گھر میں گئی تھی وہاں پر مجھے اور میرے شوہر کو اکیلے ہی رہنا تھا، کیونکہ جو 2 عورتیں ساتھ تھیں وہ دونوں میری شادی شدہ نندیں تھیں۔ وہ مجھے کمرے میں بٹھا کر خود وہاں سے چلی گئیں۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، میرے منہ پہ گھونگھٹ تھا، لیکن دل میں کوئی ارمان نہیں تھے۔ پھر میرے شوہر کمرے میں آئے اور انہوں نے آتے ہی کمرے کی لائٹ بند کر دی اور میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگے کہ میرے سر میں بہت شدید درد ہے، لائٹ برداشت نہیں ہو رہی،
میں سونے لگا ہوں، تم بھی آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ بستر پہ لیٹ گئے اور میں اٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ صبح کو جب اٹھی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میری نندیں کمرے میں آتی جاتی رہیں، مگر میں کمرے سے باہر نہیں گئی تھی۔ پھر بڑی نند نے کہا کہ ہمارے بھائی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے ابھی ولیمہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ دونوں اسی شام اپنے اپنے گھر چلی گئیں، لیکن مجھے سارا دن اپنے شوہر نظر نہیں آئے۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئے تو انہوں نے دوبارہ لائٹ بند کر دی اور وہی بات کہی کہ میرے سر میں درد ہے، اور پھر سو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے اٹھنے سے پہلے کیوں چلے جاتے تھے اور سارا دن کہاں رہتے تھے، اور پھر یہ کیسا سر درد تھا کہ ان سے لائٹ بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ یہ عجیب و غریب سا معمول پورے 1 ہفتے تک چلتا رہا۔ اسی 1 ہفتے کے دوران نہ تو میں اماں کے گھر گئی تھی اور نہ ہی وہ مجھ سے ملنے آئی تھیں۔ بس 2-3 دن میں فون کر کے میری خیریت معلوم کر لیتی تھیں اور مجھے یہی کہتی کہ اپنے شوہر کی خدمت کرنا اور اپنا گھر بسائے رکھنا۔ لیکن میرے گھر میں تو کچھ عجیب ہی چل رہا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر نہ تو میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تھا اور نہ ہی گھر سے باہر گئی تھی۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ ایسا کب تک چلے گا؟ مجھے جاننا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو اس رات ان کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں منہ پر کمبل لے کر لیٹ گئی۔ میں سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ وہ آئے اور میرے برابر لیٹ کر سو گئے۔ جب 2 گھنٹے گزر گئے تو میں اٹھی اور اٹھ کر میں نے لائٹ آن کر دی۔ وہ بڑے آرام سے لیٹے ہوئے تھے، دیکھنے میں اچھے خاصے لگ رہے تھے۔ بالکل بھی چہرے پہ بیماری کے کوئی آثار نہیں تھے۔ عمر میں مجھ سے تقریباً 10 سال بڑے ہوں گے۔ میں بھی کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اچانک ان کی آنکھ کھل گئی تو وہ گھبرا گئے اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، مگر ان کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے ان سے صاف صاف بات کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھے میں نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ روز لائٹ بند کر کے سر درد کا کہہ کر سو جاتے ہیں اور پھر سارا دن میرے سامنے نہیں آتے، اور آج اگر سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کی آنکھیں کیوں بند ہیں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ جب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو اب مزید پردہ کیسے رہ سکتا ہے؟ بیٹھو اور دھیان سے میری بات سنو۔ دراصل میری ایک آنکھ پتھر کی ہے، کیونکہ تقریباً 2-2.5 سال پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس میں میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ تب سے پتھر کی ایک آنکھ لیے پھرتا ہوں۔ جس سے بھی رشتہ ہونے کی بات چلتی ہے وہ مجھے دیکھتے ہی شادی سے انکار کر دیتی تھی کہ مجھے خوف آتا ہے۔ پتہ نہیں تمہاری اماں نے کیوں تم جیسی خوبصورت ترین لڑکی کا رشتہ مجھے دے دیا اور تم میری بیوی بن کر آ گئی۔ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے میرے بارے میں تمہیں بتایا تھا یا نہیں، مگر یہی میری حقیقت ہے، اور اگر تم کہو تو میں اپنی آنکھیں کھول دوں گا۔ لیکن شاید تم بھی مجھ سے نفرت کرنے لگو اور مجھے دیکھ کر ڈر جاؤ۔ یہ سب سن کر میں خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ نقلی آنکھ کا ہونا اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، اگر وہ اس شخص کو پتہ چل جاتا تو شاید وہ مجھے کبھی اپناتا ہی نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں نہیں ڈروں گی۔ آپ نے مجھے اپنا نام اور عزت دی ہے تو میں بھی ہمارے رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھاؤں گی۔ میری بات سن کر انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ایک لمحے کے لیے تو واقعی مجھے بہت عجیب لگا، مگر جو داغ میرے دامن میں لگا تھا اس کے سامنے میرے شوہر کی نقلی آنکھ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر اس رات ہم دونوں کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اگلے دن وہ مجھے لے کر اماں کے گھر بھی گئے۔ میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو اماں نے مجھے کہا کہ وہ بھی تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ شادی سے پہلے میں نے خود اسے ساری حقیقت بتا دی تھی جو تمہارے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے باوجود وہ تمہیں قبول کرنے کو تیار تھا، اور دیکھو اس نے اس بات کا اظہار تمہارے سامنے کیا بھی نہیں کہ وہ تمہاری حقیقت جانتا ہے۔ اب تمہیں خدا کا واسطہ ہے ایسے بندے کی قدر کرنا۔ یہ سن کر تو واقعی مجھ پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا مرد بھی ہو سکتا ہے جو اپنی داغدار بیوی کو اس طرح قبول کر لے کہ اسے جتائے بھی نہ؟ اس دن کے بعد سے میں نے ہمیشہ اپنے شوہر کو ہی اپنا سب کچھ سمجھا۔ میں ان سے محبت کرنے لگ گئی تھی اور وہ بھی مجھے بہت عزت دیتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، اور انہوں نے ابا کے کاروبار کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا، اور یہ اماں نے ہی ان کو کہا تھا، کیونکہ چاچا رحیم نے ابا کی جو 3 گاڑیاں بیچی تھیں ان میں سے 2 کا پیسہ خود ہڑپ کر لیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی وہ اتنے سال ہمیں دھوکہ دیتے آ رہے تھے۔
مگر جب سے میرے شوہر نے سب کچھ سنبھالا تو پہلے کی طرح کاروبار میں برکت ہو گئی تھی۔ اماں کو بھی سکون مل گیا تھا کہ ایک تو ان کی بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی، دوسرا ان کا کاروبار بھی اب محفوظ ہاتھوں میں تھا۔ میں اور میرے شوہر اماں کے قریب ہی ایک گھر میں شفٹ ہو گئے، کیونکہ میرے شوہر نے یہ سب ذمہ داریاں میرے بھائی کے جوان ہونے تک ہی اپنے ہاتھ میں لی تھیں، اور مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ ان سے زیادہ ایماندار شاید ہی کوئی اور ہوگا۔ آپ سب کو میری کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔